آپ سے جو رہنمائی درکار ہے کہ سرکاری اہلکار اپنے اختیارات اور طاقت کا جب کھلم کھلا ناجائز استعمال غلط طریقے سے کرنے لگ جائیں اور شریعت کی روح سے ایسے اہلکار قانونی طور پر جو کہ قانون کے محافظ ہیں وہ ایسے کرنے لگ جائیں، تو ان کے لیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام شخص اگر یہ کام کرتا ہے اس کو کم گناہ ہے، اور جو دوسرا جو شخص قانون کا محافظ ہے، لوگوں کو خود اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ ایسے قدم اٹھاتا ہے تو وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں زیادہ قصوروار ہے؟ شریعت اس کے بارے میں رہنمائی کیا کرتی ہے ہماری؟ اس ساری جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یا میں نے جو چیز آپ کو بتائی ہے، اس میں ایک مثبت پہلو بہرحال یہ ہے کہ قانون کے اپنے لوگ بھی قانون کی نظر میں آ گئے ہیں، آ چکے ہیں، بالکل صحیح یہ فرمایا ایک مثبت پازیٹیو چیز ہے بالکل جس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ قانون کی نظر میں آ گئے ہیں، انشاءاللہ اب سزا میں بھی آئیں گے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو باقی رہی بات یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو کسی رسپانسبلٹی پر ہے، ہاں بالکل، اور اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بالکل صحیح فرمایا۔ دیکھیں کہ شریعت کے بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ ثواب و عقاب یعنی کہ گناہ اور ثواب، جی بعض مقامات ایسے ہیں اور بعض جگہیں ایسی ہیں، بعض اوقات ایسے ہیں، بعض ایام ایسے ہیں، بعض مہینے ایسے ہیں اور بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اگر بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو عام نیکی کی بنسبت زیادہ اجر ملتا ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ اور اگر ایسے ہی وہاں پہ گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو گناہ کا جو خمیازہ ہے وہ بھی اس کو عام دنوں یا عام جگہوں کی بنسبت زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مزاج ہے، شریعت کے مختلف پہلوؤں میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب بطور مثال میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ کمارہ ہے، شادی شدہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کی سزا اور ہے بالکل صحیح بنسبت اس بندے کے جو بندہ شادی شدہ ہے، وہ اگر وہی کام کرتا ہے تو اس کو سزا سیم کام کرتے ہیں، وہی بات کام سیم ہی ہے، بالکل صحیح، جرم سیم ہے، لیکن سزا میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو شادی شدہ ہے اس کے پاس مواقع کم تھے گناہ کرنے کے، یعنی کہ اس کو شریعت نے فیسیلیٹیٹ کر دیا تھا، بالکل اس کے پاس مطلب بیوی موجود ہے، وہ وہاں پہ جائے اور اپنی جنسی جو ہے وہ تسکین اس کو تکمیل کر لے۔ تو یہ ساری چیزیں ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کو دیکھا جائے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک اہم ذمہ داری پر ہے، اگر ذمہ داری نبھانے پہ اس کو الاؤنسز ملتے ہیں، بونس ملتا ہے، پیکج اچھا ملتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی انہی اداروں سے ریلیٹڈ بندہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی پورے ملک میں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس کو نوازا بھی جاتا ہے کہ نہیں نوازا جاتا؟ اگر نوازا جاتا ہے تو پھر سزا بھی اس کی ڈیفینیٹلی بنتی ہے، ٹھیک ہے، عام شہری سے زیادہ بنتی، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں وہ عام طور پہ بھی سوچا ہے تو بنتی ہے، کیونکہ ایک سزا تو اس کی ہے جرم کی جو اس نے کیا ہے، وہ عام شہری بھی کرتا تو اس کو سزا ملنی تھی، بیسک سی جو ہے ملنی تھی، ٹھیک ہے، اور ایک جو دوسری سزا اس کو ملنی ہے جو اس نے ادارے کی ساکھ خراب کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ادارے نے اس کو نمٹنا ہے کہ آپ نے ہماری ساکھ خراب کی ہے، آپ نے لوگوں کا ہمارے اوپر ایک بلیو تھا، ایک ٹرسٹ تھا، آپ نے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ احتساب جو اپنے لوگوں کا احتساب ہے، جو قانونی ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جب تک ان کا اپنے لوگوں کے احتساب کا نظام کڑا نہیں ہوگا تو لوگ آپ کے ساتھ انگیج نہیں ہو سکتے، بالکل، لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، لوگ اپنے مقدمے آپ کے پاس نہیں لے کے آ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان سے بھی پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے مسند خلافت پر براجمان ہوتے ہی یہ فرمایا تھا کہ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِ، کہ لوگوں اگر میں بھی کوئی غلط کام کرتا ہوں نا تو فَقَوِّمُونِ، تو مجھے سیدھا کرنا ہے آپ نے۔ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی پرسنالٹی، وہ خود کو خود احتسابی کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بہت سارے واقعات اس ضمن میں جو ہے وہ تاریخ کے جو ہے وہ صفحات پر نقش نظر آتے ہیں، جیسا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے جب معزول کیا ہے، ساتھ انہوں نے وضاحت کیا کہ خالد میرے بھائی، میں نے تمہیں خیانت کی وجہ سے یا کسی اور ایلیگیشن کی وجہ سے میں نے تمہیں جو ہے وہ معطل نہیں کیا، فتوحات تمہارے ہاتھوں سے بہت ہو رہی ہیں، تم بہادر ہو ماشاءاللہ، وہ سیف اللہ تھے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں فقط جسٹ اس لیے معزول کیا ہے کہ لوگوں کا کہیں یہ تیقن اور یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ فتوحات خالد کی وجہ سے ہوتی ہیں، سبحان اللہ، معطل کر دیا ان کو۔ اسی طرح سیدی مرشدی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے ٹھاٹ باٹ والے انداز میں دیکھا اور بڑا اچھا انہوں نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ کیا آپ نے لباس اتنا مہنگا قیمتی پہنا ہوا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ حضرت میرے پاس بڑے بڑے وفود آتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے امور دیکھنے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر اتنا تو بنتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا۔ تو بہرحال یہ
اگر عام بندہ گناہ کرے غلطی کرے اس کو بھی سزا ہے، اگر کوئی ادارے سے منسلک بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کو میں نے بتا دیا کہ سزا ملنی چاہیے، عام بندے کی سزا تو وہ تو ملنی ہے، ایک ادارے نے اپنی طرف سے سزا اس کو دینی ہے۔ ادارے کی پالیسیز بھی ہوتی ہیں، پالیسیز بھی ہوتی ہیں، مطلب وہ پالیسی مطلب ہے کہ بنتی بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔